وہ پاکستان سے محبت کرنے والا سچا پاکستانی ہے اور مسلمان ہے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تھانے دار نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، کیا تم کوئی جن بھوت ہو؟ روہنی نے کہا، جی ہاں، جن بھوت ہی سمجھ لیجیے۔ میں اس بے گناہ قیدی کو لے جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی روہنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے اپنا آپ نظر آنا بند ہو گیا۔ میں اپنے جسم کا وزن باقاعدہ محسوس کر رہا تھا، مگر مجھے اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ روہنی پہلے ہی غائب تھی، اب میں بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت جس حیرت اور دہشت کے عالم میں کوٹری کے سلاخوں والے دروازے کے باہر کھڑے سپاہی اور تھانے دار کوٹری میں دیکھ رہے تھے، میں اسے نہیں بھول سکتا۔ تب روہنی مجھے ساتھ لے کر فرش سے 4-5 فٹ بلند ہوئی اور ہم اپنے غیبی جسموں کے ساتھ دروازے کی سلاخوں میں سے اس طرح گزر گئے جس طرح دھواں سلاخوں میں سے گزر جاتا ہے۔ سپاہی اور تھانے دار سلاخوں کے ساتھ لگے ابھی تک کوٹری میں ہی بت بنے دیکھ رہے تھے، اور ہم ان کے درمیان سے اس طرح سلاخوں میں سے نکل گئے جیسے ہوا کا جھونکا نکل جاتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوا، اس کی مجھے خبر نہیں۔ میں روہنی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے پولیس ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل سے نیچے آنے کے بجائے صحن کے درختوں کے اوپر سے ہو کر جا رہا تھا۔ میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی، کیا تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا گزری؟ روہنی نے کہا، ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا بیتی تھی۔ کسی جگہ بیٹھ کر میں تمہیں یہ سناؤں گی کہ میرے ساتھ کیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ روہنی سچ کہہ رہی تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے اور میں کہاں ہوں۔ اگر وہ میری حالت سے بے خبر ہوتی تو میری مدد کو کیسے پہنچتی؟ رات خاموش تھی۔ ہم لاہور کی مال روڈ کے درختوں کے اوپر سے ہو کر والٹن مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مال روڈ سنسان پڑی تھی۔ اس زمانے میں رات کے وقت لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک بالکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ سڑک کی بتیاں روشن تھیں۔ ہم والٹن مارکیٹ کے اوپر سے ہو کر گزر رہے تھے۔ میں نے روہنی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روہنی نے کہا، مجھے لاہور شہر میں شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ بہت پسند ہے۔ ہم جہانگیر کے مقبرے میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ہم والٹن مارکیٹ سے گورنمنٹ کالج کے اوپر سے ہوتے ہوئے بھاٹی دروازے کی طرف آ گئے۔ وہاں سے ہم نے دریا راوی کے پل کی طرف رخ کر لیا اور شادراہ پہنچنے کے بعد مقبرہ جہانگیر کو جانے والی چھوٹی سی سڑک کے اوپر آ گئے۔ ابھی یہ سڑک پکی نہیں ہوئی تھی۔ مقبرہ جہانگیر کا دروازہ بند تھا اور چوکیدار ایک طرف بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم دروازے میں سے گزر کر مقبرے کے اندر آ گئے۔ عجیب تجربہ تھا یہ۔ آج اس کا تصور کرتا تو سوچتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ ہم مقبرہ جہانگیر کے بڑے چبوترے پر ایک دوسرے درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھے اپنا جسم پھر سے دکھائی دینے لگ گیا۔ روہنی اسی طرح غائب تھی، لیکن میں اپنی انسانی حالت میں واپس آ گیا تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مقبرے کے چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روہنی کہنے لگی، شیروان، کیا تم جے پور کے ویران محل میں میری سہیلی درگاہ کی بدرو کے پاس؟ میں نے کہا، روہنی، جب میں نے متھرا شہر کے ویران شمشاد گھر پر تمہیں پجاری رگو کے ہاتھوں قید ہوتے اور اس کے قبضے میں جاتے ہوئے دیکھا تو تمہاری ہدایت کے مطابق میں اسی وقت اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارا کوئی بھی منتر ہمارے دشمن پجاری رگو کو ہلاک نہیں کر سکا، اور اس نے تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔
اور اب یقیناً وہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں وہاں سے فرار ہو کر سیدھا جے پور کے ویران محل میں پہنچا، اور جیسی بھی میری حالت تھی اسی حالت میں جب آدھی رات کو درگا کی بدرو ظاہر ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ روہنی کو پجاری رگو اغوا کر کے لے گیا ہے اور اس نے مجھے تمہارے پاس مدد کے لیے بھیجا ہے۔ روہنی نے پوچھا، پھر درگا نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، درگا نے کہا کہ میں پجاری رگو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ پجاری رگو نے روہنی کو پھر اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں روہنی کو پجاری رگو کی قید سے آزاد کراؤں۔ پھر اس نے کیا کہا؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے کہا، درگا نے کہا کہ تم عام منش یعنی عام انسان ہو، تم پجاری رگو کی جادوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ روہنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن پجاری رگو کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں کیا کہتا وہیں سے واپس چلا گیا۔ روہنی کہنے لگی، درگا نے صحیح کہا تھا، پجاری رگو کی نئی طاقت کا اندازہ نہیں تھا جو اس کو شیش ناگر نے دے رکھی تھی۔ پجاری رگو نے اپنی اسی طاقت سے مجھے شکست دی تھی، ورنہ میں نے جس طلسمی منتر سے اس پر حملہ کیا تھا اس کا وار کبھی خالی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن پھر تم اس کی قید سے کیسے فرار ہوئی روہنی؟ میرے سوال کے جواب میں روہنی نے کہنے لگی، یاد رکھو، شیطان کی طاقت کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے وہ نیکی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر میں بدرو ہوتی تو شاید میں اپنے دشمن رگو کی قید سے کبھی بھی رہائی حاصل نہ کر سکتی، لیکن شیروان، میں بدرو نہیں ہوں، لیکن ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں، وہ بھی اس لیے ہوں کہ مجھ سے نادانستگی میں یعنی انجانے پن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ چنانچہ قدرت کسی نہ کسی وسیلے سے میری مصیبت کو انتہا پہنچ جاتی ہے تو میری مدد ضرور کرتی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میری اذیت میری برداشت سے باہر ہو گئی تو قدرت نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا اور تم نے مجھے مرتبان سے آزاد کرا دیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بھی تو ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جس کو ابھی تک بھگت رہا۔ روہنی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہی کسی گناہ کی سزا مل رہی ہو۔ بہرحال میری عقل چھوٹی سی ہے، میں یہ مسئلے نہیں سمجھ سکتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ انسان کو سخت مصیبتوں میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سب مصیبتیں انسان کے کسی نہ کسی اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بہرحال پجاری رگو نے مجھے ایک ایسی جگہ بند کر دیا جہاں سے اس دنیا کا کوئی انسان مجھے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ جس طرح اپنے محل کی دیوار میں مرتبان میں بند ہونے کے بعد میں ہر وقت خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا، اسی طرح جب رگو نے مجھے زمین کے اندر پاتال کے سب سے گہرے غار میں ایک چھپکلی بنا کر پھینک دیا تو میں یعنی میری بھٹکی ہوئی روح سجدہ ریز ہو کر خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے لگی۔ روہنی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی خوشبو مجھے برابر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا روہنی؟ اس نے کہا، آخر خدا نے میری فریاد سن لی اور پھر ایسا ہوا کہ میری مدد کے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دیا۔ ہمارے دشمن پجاری رگو نے مجھے پاتال کے جس گہرے غار میں پھینکا تھا وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ اس نہر کا پانی اتنا گرم تھا کہ اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میں اس نہر کے کنارے گیلی دیوار سے چمٹی ہوئی تھی۔ گرم نہر کے پانی کی بھاپ مجھے جلا رہی تھی، مگر میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے معذور تھی اور دوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی۔
مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس عذاب میں مجھے کتنے دن کتنی راتیں گزر گئے۔ میں اس قدر تھک گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی دیوار سے الگ ہو کر نہر کے کھولتے ہوئے پانی میں جا گروں گی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے کسی سفید سی چیز کو دیوار پر رینگتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب یہ شے میرے قریب آئی میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا سانپ تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے سہمی ہوئی آنکھوں سے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ چھپکلی کا دشمن ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سانپ بھی اپنا منہ کھول کر مجھے پر حملہ کر کے مجھے نگل جائے گا، لیکن سفید سانپ نے ایسا نہ کیا۔ جس طرح انسانوں اور زمینوں کے اوپر رہنے والے پرندوں اور جانوروں کی اپنی زبان ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے نیچے رہنے والے حشرات کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سفید سانپ نے مجھ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے حیرانگی ہوئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو سفید سانپ نے کہا، خاموش رہو، تمہاری آواز دوسرے سانپوں نے سن لی تو تمہارے دشمن کو خبر ہو جائے گی اور پھر میں بھی تمہیں پاتال سے نہیں نکال سکوں گا۔ میں چپ ہو گئی۔ سفید سانپ نے کہا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، بڑی احتیاط سے میرے جسم کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ سفید سانپ یہ کہہ کر رینگ کر میرے بالکل نیچے دیوار پر آ گیا۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہلی اور پھر اچک کر سانپ کی پشت پر آ کر اس کے جسم سے چپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سانپ دیوار پر آگے کی طرف رینگنے لگا۔ وہ دیوار پر اونچا ہو کر رینگ رہا تھا اور وہاں گرم پانی کی بھاپ کی گرمی کم محسوس ہو رہی تھی۔ نہر آگے جا کر ایک طرف گھوم گئی، سفید سانپ بھی اسی طرف مڑ گیا۔ یہ ایک غار بہت لمبا تھا۔ خدا جانے سانپ کب تک مجھے اپنے جسم سے چپٹائے دیوار پر رینگتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ نہر کے پانی سے بھاپ خارج ہونا بند ہو گئی اور شدت گرمی کا احساس ختم ہو گیا۔ کچھ اور آگے جا کر گرمی کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بجائے مجھے ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہونے لگی۔ سفید سانپ نے کہا، ہم منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، یہ جگہ بڑی زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ سفید سانپ نے کہا، گھبرانا نہیں، آگے نہر ایک کنویں میں گر رہی ہے۔ اس کنویں کی کوئی تہہ نہیں ہے، اس کنویں کا پانی زمین کے اندر ہی اندر سمندر سے جا کر مل جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سانپ کی باتیں سن رہی تھی اور خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس مصیبت سے خیر و عافیت سے نکال دے۔ میں بڑی دلچسپی سے روہنی کی داستان سن رہا تھا۔ جب وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی تو میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ روہنی نے کہا، پھر ایسا ہوا کہ جہاں زمین کے اندر بہنے والی نہر کا پانی ایک گہرے اندھیرے کنویں میں خوفناک آواز کے ساتھ گرتا تھا، وہاں سے کنویں کی گول دیوار اوپر کی طرف سفید سانپ مجھے لے کر کنویں کی دیوار سے چمٹ گیا اور اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ کنویں کی دیوار ایسی تھی کہ جگہ جگہ بڑے بڑے نوکیلے پتھر باہر نکلے ہوئے تھے۔ سفید سانپ بڑی احتیاط کے ساتھ ان نوکیلے پتھروں کے درمیان سے رستہ بنا کر اوپر کنویں کے دہانے کی طرف رینگ رہا تھا۔ چونکہ سفید سانپ نے مجھے بولنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ یہ کس قسم کا کنواں ہے، کہ کس چیز گول دیوار میں سے اتنے خوفناک پتھر باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ کنویں کے اندر سے گندک کی تیز بو آ رہی تھی۔ ایک جگہ دیوار کے پتھروں پر سرخ لاوے کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ سفید سانپ مجھے لے کر اوپر کی طرف رینگتا ہی چلا گیا۔ کافی وقت گزر گیا تھا۔ آخر مجھے اوپر روشنی کا ایک گول نقطہ سا نظر آنے لگا۔ جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف رینگ رہے تھے، نقطہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کنویں کا دہانہ ہے۔ جب سفید سانپ دہانے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوار پر جمے ہوئے ٹھنڈے لاوے نے اوپر جانے کا ایک قدرتی رستہ بنا دیا تھا۔
سفید سانپ اس رستے پر رینگنے لگا۔ آخر کار ہم کنویں کے دہانے سے باہر نکل آئے۔ دوستو، اگر میری کہانی اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا، مکمل ویڈیو واچ کیجیے گا اور لائک کمنٹ کیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔